no more relevance with our life. یہ پوری جو آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں، سورہ جو میں آپ کو النساء کی بتا رہا ہوں، اللہ پاک کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. یہ منافق ہیں، یہ مفسد ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی ہر بات کو. پس آپ ان سے اعراض برتیں، نصیحت کرتے رہیں اور ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں. اب یہ بات تو اہل مدینہ کے منافقوں کی ہو رہی ہے. کیا آپ کہیں گے کہ اس آیت میں جو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر آپ اعراض برتیں، درگزر کریں اور نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں، یہ منسوخ ہو جائیں گی، آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگی؟ پھر آگے آ رہا ہے قیامت تک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آیت یہ ہے ہم نے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں بھیجا آج تک مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اب یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے یہ مدینہ طیبہ کے 11 سالہ دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے. لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول اس لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے اوبیڈینس اور سبمیشن ہو، اطاعت کی جائے. تو ایور لاسٹنگ کمانڈمنٹ ہے نا، قیامت تک. اب یہ ایک ہی آیت ہے، اسی ایک آیت میں اطاعت رسول کا دائمی ہونا قیامت تک فرما کر اب اسی آیت کا حصہ ہے، آیت بھی نہیں بدلی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب پھر وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں. اب یہ حکم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا. اگر ختم ہو جائے تو پھر میں نے بتایا نا آپ کو کہ آدھے سے زیادہ قرآن حضور کے وصال کے بعد امت کے لیے یوزفل اور بینیفیشل نہیں رہتا. استغفر اللہ. اس کا حکم قیامت تک چلتا ہے، حضور کی حیات میں بھی تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی قیامت تک ہے. اب ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ لندن میں رہتے ہیں، خواہ پاکستان میں رہتے ہیں، خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، خواہ افریقہ میں رہتے ہیں، خواہ عرب میں رہتے ہیں، خواہ عجم میں، خواہ انڈیا میں، جہاں بھی رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وہاں سے چلیں جاؤ کا محبوب تیرے گنبد خضرا کے پاس آ جائیں، آپ کی جالی مبارک پر آ جائیں، آپ کے روضہ اطہر پر آ جائیں اور آپ کے روضہ اطہر پر آ کر فاستغفر اللہ اور یہ کہیں باری تعالیٰ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہگاروں معافی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ. سو ہم آ گئے، معاف کر دے، اور پھر محبوب بھی اندر سے سفارش کر دیں مولا ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا، آ جائیں میرے محبوب آپ کے پاس، تو گویا گھر سے چلتے ہوئے حضور کے پاس جانے کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ سادہ سی بات، سادہ سی بات. تو قرآن کا فیصلہ کیا ہوا؟ قرآن کہے جاؤ کا، قرآن نے نہیں کہا کہ جاؤ الی المسجد النبوی کہ مسجد نبوی میں آ جائیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد حرام میں آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کعبہ میں آ جائیں، میرے گھر آ جائیں، مسجد میں آ کے نفل پڑھیں تاکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ کا، اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائیں. تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کر بیٹھیں اور جہاں بھی ہوں میرے محبوب آپ کی خدمت میں آئیں، تو جب حکم خدا یہ ہے تو بولیے یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ بس سادہ سا بات. جب حکم خدا ہے جاؤ کا، تو پھر جب گھر سے چلیں تو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری اور در مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر کے چلنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ جاؤ کا رب کا بلاوا ہے. رب کہے میرے محبوب کی طرف جاؤ اور تم کہیں حضور کی طرف جانے کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی کرو، تو تم خدا سے بغاوت کرنا چاہتے ہو، خدا کے حکم کو ٹھکراتے ہو. خدا کہے جاؤ کا میرے مصطفیٰ میرے حبیب آپ کے پاس آئیں اور آپ کہیں نہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں.
اور یہ بھی رکھ لیں، ارے مسجد نبوی کی نیت بھی کوئی غیر نیت ہے؟ اس مسجد نبوی کو یہ درجہ بھی مصطفیٰ کے قدموں نے دیا ہے، آقا علیہ السلام کے قدموں میں نے دیا۔ آگے آئیں گی حدیثیں، میں بتاؤں گا آپ کو۔ لہٰذا تو قرآن مجید کی یہ دلیل ہو گئی نص، اور اس کے بعد کسی شے کی حاجت نہیں۔ اور ائمہ اور تفسیر نے یہ کہا کہ یہ حکم آج بھی حضور کے وصال کے بعد بھی قائم ہے، یہ آقا کے وصال کے بعد بھی یہ حکم قائم ہے۔ اب حافظ ابن کثیر کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے سب سے بڑے شاگرد۔ اب ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کا مذہب اس مسئلے میں نہیں اپنایا، تو آپ کیا لیے پھرتے ہیں؟ آپ علامہ ابن تیمیہ کو اب کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ان کے شاگرد نے ان کا یہ موقف اور مذہب نہیں اپنایا۔ آپ حافظ ابن کثیر سے بڑے لوئل تو نہیں ہیں نا علامہ ابن تیمیہ کے، ان سے بڑے وفادار تو نہیں۔ اب حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی، آیت سورہ نساء